بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف ہیں اللہ کے لیے. درود و سلام محمد رسول اللہ. ہجری کے شہر محرم کی 5ویں تقریب مرکزی ممبرگاہ کورنگی میں آپ حضرات سماعت فرمائیں. جداری بقائے اسلام پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں. انبیاء نے دین بنائے، دین کی بنیادیں رکھی. بہت سے دین دنیا میں رائج ہوئے اور بہت سے دین دنیا سے ختم ہو گئے. قوم والوں نے بھی ان ادیان کو باقی رکھنے کی کوشش کی، اس کے باوجود وہ دین مٹتے چلے گئے. کچھ مذہب تھے جو کافروں نے خود بنائے تھے اور غلط طریقے سے انبیاء کی تعلیمات سے انہوں نے نتیجے عکس کیے تھے. کچھ دنوں تک وہ بھی چلے اور پھر وہ بھی مٹ گئے. جو دین حق تھے وہ بھی ختم ہوئے، زیادہ دن نہیں چل پائے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر نبی کی امت دین کو مست کر دیتی تھی، اس لیے حق چھپ جاتا تھا اور غیر میں چلا جاتا ہے. ظاہر ہے جب حق کا ماننے والا ہی کوئی نہیں ہے تو حق نظر کہاں آئے گا. اور اس طرح ایک پھر نیا نبی مبعوث ہو جاتا تھا، بھیج دیا جاتا تھا، پھر وہ ایک دین لے کر آتا تھا. لیکن وہ ادیان مختلف ناموں سے یاد کیے گئے تاریخوں میں، لیکن دراصل تھے وہ دین اسلام. اور شروع سے ہی ایک ہی پیغام تھا، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے. اس کے رنگ تبدیل ہوتے رہے اور وہ رنگ ملک اور قوم کو دیکھ کر ان کی تہذیب، ان کی اس رسم و رواج، تمدن کو دیکھ کر اس رنگ سے ملتے جلتے رنگ بنائے گئے. یہاں تک کہ بہت سے دین دنیا میں پھیل گئے. کچھ باطل کی راہ سے آئے تھے، کچھ حق کی راہ سے آئے تھے، لیکن وہ اللہ کو پسند نہیں آئے. اور آخر میں اس نے اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اور اسی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے پسند کر لیا اور اپنی مرتبت میں وہ دین بنا کر انسانوں کے حوالے کر دیا. اسی طرح ابراہیم نے دین حنیف دیا تھا اور اللہ کا گھر بنایا تھا. وہ تمام دین جو کہ مٹ گئے تھے، ان کی جو اچھی اچھی باتیں تھیں اور جو اللہ کی طرف سے تھیں، آہستہ آہستہ ان کو اسلام میں داخل کر لیا گیا. اور اس طرح اسلام آدم سے لے کر خاتم تک جو اس کی ماضی کی تاریخ تھی اس کو مستقبل بنا دیا گیا. اور سرکار کے بعد وہ ماضی بن گیا. لیکن چونکہ سرکار حیات ہیں اس لیے اسلام ماضی نہیں بن سکتا.
چونکہ عادتیں خراب تھیں انسانوں کی، انبیاء کی دی ہوئی تعلیمات کو بدلنے کی عادتیں بڑی ہوئی تھیں، اس لیے سرکار بھی یہ جانتے تھے اور سرکار کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ کوشش تو کریں گے یہ انسان کہ اس آخری دین کو بھی بدلا جائے، اس لیے ہم نے اپنے علم و ارادے سے یہ طے کیا ہے کہ ہم تمہاری آل کے ذریعے اس دین کو برقرار رکھیں۔ وہ مزاج آشنا دین کے وہ ہیں، دوسرا نہیں ہو سکتا، دوسرے راستوں سے آئے ہیں، یہ تمہاری گود کے پلے ہوئے اور یہی صحیح دین کو پسند کر سکتے ہیں اور یہی صحیح دین کو چلا سکتے ہیں۔ اور اس صورتحال میں مشکلیں بہت آئیں، اس لیے کہ اس دفعہ جتنی طاقت سے دین آیا تھا اتنی طاقت سے کوئی نبی دین کو لا نہیں سکا تھا۔ ختمی مرتبت کی ذات اتنی طاقتور تھی کہ ایک دم سے انسانوں کے دماغوں پر وہ دین چھا گیا اور سرکار کی شخصیت چھا گئی۔ تو جتنے فورس اور طاقت کے ساتھ دین آیا تھا اتنی ہی طاقت کے ساتھ دشمن کو کھڑا ہوا، اور اس نے بھی کمر کمزوری سے نہیں باندھی بلکہ اس نے مضبوط کمر باندھی اور برابری کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے یا تو جس طرح سرکار نے مقابلہ کیا تھا کہ جنگیں لڑی جائیں اور آسمان سے ذوالفقار آئے اور علی جیسا سپہ سالار ہو، تو اب اس کے دفاع کے لیے، اسے بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے یا تو سرکار کے بعد بدر لڑی جائے، احد ہو، پھر خندق ہو، پھر خیبر ہو، پھر حنین ہو، تلوار چلے، ذوالفقار چلے، قتل عام ہو، علی جیسا بہادر میدان میں آئے، خطبے توڑے جائیں، پورے دنیا میں پھر سے انقلاب لایا جائے، اس لیے کہ دین کو مست کیا جا رہا تھا۔ لیکن اللہ نے اپنے ارادے سے طے کیا کہ ایک ایسا راستہ اپنائیں گے کہ دشمن کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے تحفظ ہو گیا۔ اس لیے کہ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ بعد نبی جب ہم اس دین کا مقابلہ کریں گے تو جو بچانے والے ہیں وہ تلوار چلائیں گے، وہ ہم سے جنگ کریں گے، ہم اکثریت میں ہیں، ہم ان کو مار لیں گے۔ لیکن اللہ نے کہا چپ بیٹھ جاؤ، نہ کوئی لڑائی ہوگی، نہ کوئی جنگ ہوگی، نہ تلوار نکالی جائے گی، ان کو اپنا کام کرنے دو، ہمیں بھرپور بار ایسا کریں گے کہ سب تہس نہس ہو جائے گا، ان کی ساری طاقت کی ہوا نکل جائے گی۔ ہمارے یہاں اس آخری وار کا نام ہے کربلا۔ دشمن کو یہ پتہ نہیں تھا، وہ اپنے غرے میں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اگر کسی تحریک چلانے والے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے تو گویا سب ختم ہو گیا۔ وہ اسی اصول کے تحت اپنے نظام میں کربلا میں آئے اور انہوں نے سب ختم کر دیا، اور وہ خوش ہو گئے کہ ہم نے سب ختم کر دیا، اب تو کچھ بچا ہی نہیں، بچے کو مار دیا، کو ختم کر دیا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ تم اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کر دو، اور پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک بات، اس نے غم حسین کو ایک تازیانہ عبرت بنا کر سارے زمانے میں پھیلا۔ شروع میں تو لوگ سمجھے نہیں کہ یہ کیا ہے، شروع میں تو نہیں سمجھے کہ یہ کیا ہے۔ ان کا بھائی ٹھیک ہے، ایک بیٹا بچہ ہے، وہ گھر میں بیٹھا رو رہا ہے، سمجھے لو ہم تو کامیاب ہو گئے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، سلطنتیں بنتی رہیں، عرب والے حکومتیں بناتے رہے، اور مطمئن ہو گئے اب نبی کے گھر میں کوئی ایسا آئی نہیں جو ہم سے تخت کا مطالبہ کرے، اب ان میں طاقت بھی نہیں ہے، اب ان کے یہاں دوسرا علی پیدا نہیں ہو سکتا، تو آ کے ہم سے لڑے، لشکر بنائے، تلواریں چلائے۔
اپنے کام میں مصروف تھے اور یہاں خاموشی کے ساتھ لوگ گھروں میں بیٹھے رو رہے تھے. کسی کو یہ پتا ہی نہیں کہ یہ خاموش لشکر بن رہا تھا. پھر اس کے بعد یہ لشکر سمندر کی طرح نکل پڑے گا اور حکومتوں کا خاتمہ کر دے گا. اور یہی ہوا کہ بنی امیہ کی سلطنت ہل گئی اور وہ حسین کے آنسو میں ڈوب گئی. عزاداروں کے ماتم میں ان کے باجے جو تھے وہ ماتم پڑ گئے. ان کے نقال خانے خاموش ہو گئے. ماتم کی آواز بلند ہو گئی. اب یہ ضرور ہے کہ بنی عباس نے عزاداری کو سہارا بنایا اپنی کامیابی کے لیے اور انہوں نے کالے جھنڈے بلند کیے اور خوب چیخ چیخ کے رونا شروع کیا. ہائے حسین ہائے حسین. خوب عزاداری کی اور اس بہانے سے بنی امیہ کو سرما بنا کے مار کے دفن کر کے قبروں کو بٹا کے جسموں کو خاک بنا کے حکومت بنا لی. پتہ چلا بہانہ تھا. عزاداری کو بہانہ بنایا تھا سلطنت کا. اللہ خاموش رہا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس بہانے سے عزاداری بڑھ تو جائے گی لیکن تمہارا بول بھی کھل جائے گا. پھر ان کا بول کھل گیا اور انہوں نے پھر عزاداروں کو قتل کرنا شروع کر دیا. کل تک خود عزادار تھے اور پھر عزاداروں کو مارنے. اب قبر حسین پہ کوئی نہ جائے اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے. جو کربلا جائے گا اس کے ہاتھ پیر کٹ جائیں گے. جو مجلس کرے گا اسے مار دیا جائے گا. عزادار جانتے تھے کہ یہاں سے دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے تحریک. اصل عزادار اور ہیں اور یہ بادشاہ اور ہیں. ان کو یہ بتانا ہے کہ عزاداری بادشاہی سے نہیں چلے گی. عزاداری تخت و تاج سے نہیں چلے گی. یہ ایک عوامی تحریک ہے اور عوام میں یہ اس طرح رائج ہو جائے گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہاں تک کہ علاقوں میں آ کے بنی عباس کے تخت کو تاراج کر دیا اور بنی عباسیوں کا نام و نشان نہ رہا. جیسے عباسیوں نے بنی امیہ کی قبریں ختم کی تھی علاقوں نے آ کے ان کے بھی جسموں کو ختم کر دیا. نہ کسی کی قبر ہے نہ کسی کا مقبرہ ہے. دشمن نہ رہا عزاداری ہے. سے آیا تھا وحشی تھا بہادر تھا انسانوں کو مارتا کاٹتا تھا لیکن وہ تہذیب و تمدن تو نہیں جانتا تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک سلطنت چھوڑ گیا. آہستہ آہستہ ایسا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ منگول میں رہنے والا ایک نئی زبان یہاں عرب بغداد میں آیا. یہاں عربی بولی جاتی تھی. وہ چائنیز بولتا تھا وہاں سے آیا تھا. نہ ان کی زبان سمجھے نہ اپنی زبان سمجھا سکے. لیکن ہوتا کیا ہے پہلی نسل میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹوٹ ٹوٹ میں بات چیت ہو ہی جاتی ہے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں. نئی نسل جب آتی ہے تو اس ماحول کو جلدی سے قبول کر کے اب دیکھیے کہ بھائی پاکستان بنا ساری قومیں الگ الگ تھیں. سب کی پہچان تھی یہ سندھی ہیں یہ پنجابی ہیں یہ گوجری ہیں یہ پٹھان ہیں یہ فلانے ہیں یہ بلوچ ہیں یہ کوئٹے کے ہیں یہ پشاور کے ہیں یہ وہاں کے ہیں یہ وہاں کے ہیں. کراچی ایک ایسا شہر بنا کہ سب ادھر آ گئے روزی کمانے نوکری کرنے کے لیے اور یہاں خوب جب کہ نوکری کی پیسے بنائے. پنجاب کا بھی آیا سندھ کا بھی آیا کوئٹے کا بھی آیا بلوچی بھی آیا وہ بھی آیا. سب آ گئے اور آ کے یہاں پہچانے جاتے تھے یہ وہ ہیں وہ یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں اور مہاجروں کے ساتھ مکس ہو گئے. لیکن یہاں نہ سندھی بولی جاتی تھی نہ پنجابی نہ پشتو. یہاں اردو بولی جاتی تھی. پہلی نسل تو ختم ہو گئی. دوسری نسل آئی 60 سال گزر گئے پاکستان کو
اب جو بچے یہاں پیدا ہوئے وہ یہاں کے اسکولوں میں پڑھے، ماجروں کے ساتھ رہے، ان کی بولی بولنے لگے، اب کوئی پہچانتا ہی نہیں بچوں کو کہ ان بچوں میں کھوجا کون ہے، پنجابی کون ہے، سندھی کون ہے، جیسی اردو ہم بول رہے ہیں ویسے ان کے بچے بھی بول رہے ہیں۔ پتہ چلا پہلی نسل تو اکھڑ جاتی ہے، لیکن دوسری نسل جو ہے کلچر کے دائرے میں آ کر اسی طرح لباس پہنتی ہے، اسی طرح بولتی ہے۔ ہلاکو آیا تو جنگل سے تھا، لیکن اس کا بیٹا خدا بندہ جو تھا وہ عربی بھی بولنے لگا، اسلام بھی سمجھ گیا، شریعت بھی سمجھ گیا، عزاداری بھی سمجھ گیا، امام حسین کو بھی جانے لگا۔ اس نے پورے بغداد میں عزاداری رائج کر دی، کہا یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ اب یہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ یہاں آئے تو دیکھا کہ یہاں تو محرم میں سارے بچے کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، نعرے حیدری لگاتے ہیں، یا حسین ہوتا ہے، اور جناب علی چلے جا رہے ہیں، ماتم ہو رہا ہے، لمبے لمبے علم نظر آ رہے ہیں، اونچے اونچے علم نظر آ رہے ہیں، علم اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو جو ساتھ رہتے ہیں 10-11 مہینے وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہر موقع پہ تو دوست کا ساتھ دیا، اب جب محرم آیا ان کا تو کیا چھوڑ کے چلے جائیں، یہ دوستیاں تو ہیں، ساتھ کہیں یہ کالا پہنے تو ہم لال کیسے پہنے، علم اٹھا رہے ہیں تو ہم علم کیسے نہ اٹھائیں، ماتم کر رہے ہیں تو ہم ماتم نہ کریں۔ اسی سے بہت سے اسلامی ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے پاکستان میں شب داریاں ہونے اب بچوں کا ہاتھ پکڑ کے تو الگ نہیں کر سکتے، تو یہاں کیوں آیا، تو چل، تیرا کام دوسرا ہے، ان کا کام دوسرا ہے، اس لیے کہ چہرے بھی ایک طرح کے، کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے، عمل بھی ایک ہی طرح کا کر رہے ہیں۔ تو کوئی قوم والا اپنے بچوں کو ان مجموعوں میں ڈھونڈ نہیں پا رہا کہ جلوس میں وہ کہاں ہے اور یہ کہاں ہے۔ اسے کہتے ہیں حسین کی عزاداری کی طاقت۔ تو اب چونکہ چھانٹ کے بچوں کو الگ نہیں کر سکتے تو پھر یہ طے کیا کسی طرح اس عزاداری کو محدود کر دو، محدود کر دیجیے۔ یہ کوئی نئی کہانی تھوڑی، اس میں کوئی عزادار پریشان تھوڑی ہوتے ہیں، یا آپ کہیں محدود کیجئے، تہخانے بنوا کے وہاں ہمیں بھجوا دیجئے کہ یہاں کیا کریں، ہم اس میں بھی راضی۔ ہمیں کسی بات میں کوئی پریشانی ہوتی ہی نہیں، اس لیے کہ ہم نے 1400 سال میں عزاداری کے اتنے زمانے دیکھے ہیں کہ ہمارے سامنے پورا نقشہ رہتا ہے، پورا نقشہ رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب یہ سائنس کی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی تو آٹا پیسنے کی چکیاں جو اب مشینری ذریعے یہ نہیں تھیں، تو زمانے میں ایک گول لوہے کا پتھر ہوتا تھا، اس کو چکی بولتے تھے، اس کے اوپر ایک اور پتھر رکھا ہوتا تھا، اس میں گھوٹا لگا ہوتا تھا، اس میں ایک سوراخ بیچ میں ہوتا تھا، اس کو گھمائے جاتے تھے اور گیہوں ڈالتے رہتے تھے اس کے دہن میں، اس کا ریل دیتے رہتے تھے اور چکی گھماتے رہتے تھے، آٹا پستا رہتا تھا، تو اس میں اتنی آواز ہوتی تھی، گھر 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 گھر، بڑی تیز آواز ہوتی تھی۔ تو بھوپال کا نواب جو تھا وہ دشمن پہلے بیت تھا، وہاں عزاداری نہیں ہو سکتی تھی۔ اب جو لوگ رہتے تھے وہ کیا کریں، تو وہ اندر کے کمرے میں مجلس کرتے تھے اور باہر آٹا پیسنے کی چکیاں رکھتے تھے، گھر کا دکان ہو رہا ہے، لوگ سمجھے شور ہو رہا ہے، اندر ہو رہا ہے، یا حسین۔ کوئی ایسا ماحول نہیں ہے جس میں ہم نے عزاداری نہ کی ہو، اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جہاں پابندی ہو اور وہاں عزاداری نہ ہو۔ بڑے تم طراق ہیں سعودی بادشاہ کے، لیکن پہنچ گئے وہاں اور وہاں عزاداری ہوتی۔ ابھی تلاش کریں، ڈھونڈیں کہاں کیا ایسے طریقے رکھے ہیں کہ ان کی سی آئی ڈی ڈھونڈی ہی پاتی کہ کہاں مجلس ہو، اس لیے کہ وہاں کے لا میں یہ داخل ہے کہ جب حج ختم ہوتا ہے سعودی عرب میں تو لوگ حج کا ولیمہ اپنے گھروں پہ کرتے ہیں، تو گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہیں، گاڑیوں سے پہچانا جاتا ہے یہاں مجمع، اب وہ ہو رہے ہیں ولیمے، تو کچھ کہہ سکتے ہیں کہ حج کے ولیمے ہو رہے ہیں، یا گھر کے باہر اگر جوتے چپل نظر آ گئے تو ہاں یہاں بہت سے لوگ جمع ہیں، وہاں جمع ہونا منع ہے،
لیکن لوگ ولیمے تو کریں گے، سب اپنے دوست احباب کو بلاتے ہیں اور محرم کے ہی مہینے میں ولیمے شروع ہو جاتے ہیں۔ گاڑیاں کہیں کھڑی ہیں، پولیس والے آئے، چھوٹے آئے، انہوں نے کہا کہاں بھائی ولیمہ ہو رہا ہے، اندر یا حسین ہو رہا ہے۔ ہو نہیں سکتی۔ اسی عالم میں سن 86 میں میں نے بھی اشرا پڑھا اور آپ تو بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، اور وہاں تو جناب ایسے بیٹھتے تھے کہ گھٹنے سے گھٹنا، شانے سے شانہ، اس لیے سارا مجمع پہ ضمیر رکھتا رہا ہے سعودی عرب اشرا پڑھنے کے لیے۔ سب ایسے بیٹھیں کہ سننا ہے بھائی، اندر ہی بیٹھنا ہے، باہر تو جانا نہیں۔ تو مکے میں بھی مجلس پڑھی، مدینے میں بھی پڑھی، حج کے مینا میں بھی پڑھی، عرفات میں بھی پڑھی، اور پھر غدیر خم کے میدان میں بھی پڑھی۔ تاریخ تو ایک طرف ہے، جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ کہاں کہاں کیسی عزاداری ہوئی، ہر ملک کی سنا سکتا ہوں، یعنی جہاں بھی پہنچا تو حیران ہو گئے، لیجیے صاحب یہاں تیاریاں ہیں عزاداری کی، تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کہاں کہاں حسین کی عزاداری ہو رہی ہے، یعنی اس کے لیے اتنا آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اب بہرحال بہت آسان ہو گیا ہے، اب کمپیوٹر پہ بیٹھیے اور بس سرچ کرتے جائیے اور گوگل پہ لکھتے جائیے چائنا کی عزاداری، فوراً کھل جائے گی۔ ارے چھوڑیے، لکھ کے دیے ویتنام کی عزاداری کھل جائے گی، جاپان کی عزاداری کھل جائے گی، سوئٹزرلینڈ کی عزاداری، جرمن کی عزاداری، فرانس کی عزاداری، روس کی عزاداری، ترکی کی عزاداری، سعودی عرب کی عزاداری، امارات، دبئی، شارجہ کی عزاداری، بحرین کی عزاداری۔ جس ملک کی عزاداری کمپیوٹر سے مانگو مل جائے گی۔ ارے کمپیوٹر عزادار ہو گیا۔ بنانے والے نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ڈبہ جو بنا رہے ہیں امام باڑہ بن جائے گا۔ ماتم ہو رہا ہے، جلوس نکل رہے ہیں، آوازیں اسی میں سے آ رہی ہیں۔ اسپیکر تیز کر دیجئے تو لگے گا کئی ہزار آدمی بیٹھے ہو۔ ہر جگہ کا ماتم دیکھیے، ہر جگہ کی عزاداری دیکھیے، شام کا کماؤں کا ماتم دیکھیے، شام کا جلوس دیکھیے، رات کا جلوس دیکھیے، راتی جو ہے وہ کربلا دکھا رہے ہیں، پورا کربلا کا صحن دیکھ لیجیے، حضرت پاک کا صحن دیکھ لیجیے۔ بھائی سیٹلائٹ لگا ہوا ہے، سیٹلائٹ تو پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، تو ہم تو صرف عزاداری ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ جانے کیا کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ دیکھیں آج کمپیوٹر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اگر 1400 سال کی کہانی عزاداری کی سناؤں تو آپ کو حیرت نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں انہوں نے دیکھا یہاں پابندی ہے، وہ دوسرے شہر نکل گئے، دوسرے ملک نکل گئے، تلاش کرتے 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 اس زمانے میں اتنی پابندیاں نہیں تھیں، سرحدیں کھلی نہیں تھی، پاسپورٹ ہوتا نکل گئے، ادھر نکل گئے، ادھر نکل گئے، ادھر نکل گئے، ادھر نکل گئے، خواب و خیال میں نہیں تھا۔ بادشاہ اسی طرح چلتے تھے اپنے لشکر لے کر، اور سب سے زیادہ ان کے لیے جو اٹریکشن تھا وہ ہندوستان میں تھا، چاہے وہ کابل کا بادشاہ ہو، افغانستان کا بادشاہ ہو، یا وہ عراق کا یا ایران کا بادشاہ ہو، اس کا رخ ادھر ہی ہوتا تھا، ہندوستان چلو، اس لیے کہ ہندوستان میں 2-3 چیزیں بہت زیادہ تھیں اور اس کا چرچا وہ سنتے تھے۔ ایک تو ہندوستان میں سونا بہت تھا، دکن میں سونے کی کانیں تھیں، اور پھر دکن میں ہی اندر سے ہیرے بہت نکلتے تھے، اور بعض ہیرے ایسے تھے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتے، وہ ہندوستان میں ہی ہوتے، جیسے کوہ نور یہیں سے نکلا۔ کوہ نور سب سے بڑا بادشاہ ہے نیلم کا، تو نیلم بھی نکلتا ہے دکن میں، جے پور میں یاقوت بھی نکلتا ہے، یہاں اتنے نگینے اور اتنی قسمیں، وہ بادشاہوں کو نگینوں سے دلچسپی، سونے سے دلچسپی، سب ادھر چلے آ رہے ہیں چلے آ رہے ہیں۔ کئی سال پہلے سے پلان بناتے تھے، اس کی تیاری کرتے تھے، لشکر کو تیاری کراتے تھے کہ بھائی ہمیں افغانستان سے نکلنا ہے، اور پھر اس کے بعد پنجاب اور سندھ سے ہوتے ہوئے ہم کو دکن کی طرف جانا ہے، یو پی کی طرف جانا ہے، بہار کی طرف جانا ہے،
حملہ کرنا ہے، دہلی پہ قبضہ کرنا ہے۔ ایک بادشاہ آیا، دوسرا آیا، غوری آیا، غزنوی آیا، غلام خاندان آیا، قطب خاندان آیا، تغلق خاندان آیا، سب آتے گئے، خلجی خاندان آیا، پھر مغل آئے، یہاں تک کہ مغلوں کا بانی تیمور لنگ کئی سال پہلے سے پلان بنا رہا تھا کہ ہمیں ہندوستان میں ہم حملہ ضرور کریں گے، اور وہ اپنے استاد پیر صاحب کے کہنے پر چلتا تھا، جو وہ کہہ دیں۔ تیمور نے کہا میرا یہ ارادہ ہے کئی سال سے کہ میں ہندوستان کو فتح کروں۔ تیمور لنگ بہت بہادر تھا اور کسی ہلاکو خان کے خاندان میں تھا، منگول تھا۔ اب وہ بالکل صاف فارسی اور صاف عربی بولنے لگا تھا۔ اب وہ جنگلی نہیں کی نسل کئی سو سال گزر گئے۔ جب تیمور لنگ کا دور آیا تو سب تہذیبی ہو گئے، کتابیں لکھی جانے لگیں۔ خود تیمور لنگ نے اپنی سوانح حیات لکھی ترکی زبان میں، تو اس کے تیموری کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے یہ واقعات لکھے، خود اپنے ہاتھ سے لکھے، اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے پیر صاحب سے پوچھا کہ بھائی کون میری مدد کرے گا؟ اگر اللہ بھی مدد نہ کرے تو کیا ہوگا؟ عجیب سوال تھا۔ پیر صاحب نے کہا بھائی دیکھو، اللہ مدد سے منہ نہیں پھیرتا، اور ہم تم کو تیمور لنگ ایک واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دن حضرت علی مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے اور حضرت علی نے کہا سلونی۔ اب یہ پیر جو ہے وہ تیمور لنگ بادشاہ کو قصہ لکھ کر خط میں بھیج رہا ہے، اور جب علی نے کہا سلونی تو لوگ سوال پوچھنے لگے۔ ایسے میں ایک شخص اٹھا اور اٹھ کر اس نے کہا کہ آج سے کئی ہزار برس پہلے یونان میں سقراط سے ایک سوال کیا تھا۔ اس کے شاگردوں نے سقراط سے یہ پوچھا تھا، اے سقراط یہ بتا کہ آسمان سے موت کے تیر چلنے لگے اور ان تیروں کا رخ بندوں کی طرف ہو اور تیر چلانے والا اللہ ہو، تو اب بندے مدد کے لیے کس کو پکارے؟ اس لیے کہ موت کے تیر تو اللہ چلا رہا ہے اور وہ تیر موت کے ہیں اور بندوں کو مرنا ہے۔ اب اللہ ہی تیر چلائے تو مدد کو کس کو پکارے؟ تو سقراط چپ ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ سوال کا جواب سقراط کے پاس نہیں تھا۔ جب مولا نے سلونی کہا تو ایک شخص نے کہا کہ سقراط سے یہ سوال ہوا تھا، یا علی آپ بتائیے اس سوال کا کیا جواب ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا اس سوال کا جواب تیرے گھر میں ہے۔ اس نے کہا مولا گھر میں کیسے ہے؟ کہ تو اپنے ماں باپ جو ہیں وہی اپنے بچے کے سرپرست ہیں، تو اپنے بچے کا سرپرست ہے۔ کیا تو نے دیکھا کہ جب غصے میں تو اپنے بچے کو تھپڑ مارنا شروع کرتا ہے تو وہ بھاگ کے محلے والوں کو مدد کے لیے نہیں پکارتا، وہ کسی اور طرف نہیں جاتا، وہ گھبرا کے چھوٹا سا بچہ تیری ٹانگ سے لپٹ جاتا ہے، تیرے دامن سے یعنی باپ مجھ پہ رحم کرو تو باپ کو رحم آ جاتا ہے، وہ پھر بچے کو نہیں مانتا، پیار کرنے لگتا ہے۔ ارے جب اللہ قضا کے تیر چلائے تو اسی کی طرف بھاگو، وہی مدد کرے گا۔ اللہ ہی سے مدد صحابیوں کے لیے یہ قصہ بہت اچھا ہے۔ ان کو حضرت علی کا یہ واقعہ بار بار سنانا چاہیے۔ جدھر سے تیر چلے کیا کہنے واہ واہ واہ، ہے نا، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ آج کل مسلمانوں پہ قضا کے تیر چل رہے ہیں، اور پکارو اللہ، پکارے وہی مدد کرے گا، اللہ ہی مدد۔ تیمور لنگ کے بعد سمجھ میں آ گئی، اس کا تو پھر کیا کروں؟ اب جب اس نے حضرت علی کا پورا واقعہ پڑھا تیمور نے، استاد سے خوش ہوا، تو اس نے کہا استاد پھر میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں ہندوستان پر حملہ کرنے سے پہلے نجف جاؤں گا۔ پورا لشکر لے کے نجف پہنچ گئے۔ اس نے
کہا یہ ہے مولا علی کی خبر؟ تو کہا بھائی یہاں پر تو بہت زبردست روزہ بننا چاہیے، یہ تو خالی 4 دیواری ہے اور ایک چھت پڑی ہوئی ہے، بھائی مولا علی کا روزہ تو باب مدینۃ العلم ہے۔ اس نے سارے معماروں کو حکم دیا کہ میرے یہاں کے قیام کے اندر بہت بڑا سا روزہ بن جائے اور اس کے دروازے سونے کے بنائے جائیں اور گنبد بھی نجف کا جو ہے وہ سونے کا بنایا جائے۔ روزہ بنوانا تیمور نے شروع کیا اور وہیں خیمہ لگا کے نجف میں سوتا تھا۔ رات کو سویا، خواب میں دیکھا مولا علی آئے۔ ابھی یاد رکھے گا تیمور شیعہ نہیں ہے، سنی ہے مذہب کا، اس نے خود لکھا ہے میں حنفی سنی ہوں، خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہے میں حنفی سنی ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں مولا علی کو دیکھا تو مولا علی نے مجھ سے کہا تیمور تو ہندوستان جا رہا ہے؟ میں نے کہا مولا ارادہ تو ہے، آپ میری مدد کیجیے۔ کہاں؟ تو جائے گا اور تو ہندوستان کو فتح کر لے گا، لیکن کیا میرا ایک پیغام لے کر جائے گا؟ تو تیمور نے کہا کیوں نہیں، میں آپ کا پیغام لے کے جاؤں گا۔ تیمور کہتا ہے مولا نے مجھ کو ایک رومال دیا اور کہا اس رومال کو لے لے، دیکھ اس کے اوپر 2 شبیہیں بنی ہوئی ہیں، یہ ایک شبیہ جو بنی ہے یہ تعزیہ ہے اور دوسری شبیہ جو ہے یہ زری ہے۔ میں نے مولا سے پوچھا یہ تعزیہ کیا ہے؟ تو مولا نے کہا تعزیہ تعزیت سے ہے، یہ زینب کی عماری کی شبیہ ہے، اس کا نام تعزیہ ہے، اور یہ زری ہے، یہ میرے حسین کے روضے کی شبیہ ہے جہاں حسین کی قبر ہے، یہ زری ہے۔ یہ دونوں چیزیں تو بنانا اور بنا کے ہندوستان میں داخل ہونا۔ وہ کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی، صبح میں جب سو کے اٹھا تو میں نے اپنی تکیہ جو ہٹایا تو اس کے نیچے وہ رومال رکھا تھا، اور جو میں نے اس رومال کو کھولا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، اس پہ تاجیے کی شکل بھی بنی تھی، اس پہ بڑی کی شکل بھی بنی تھی۔ میں نے تمام لوگوں کو بلایا، کاریگروں کو، اور میں نے کہا اسی طرح کا ایک تازیہ بناؤ سونے کا اور ایک زری بناؤ سونے کی۔ جب سونے کی زری اور تازیہ بن گیا تو اس کو لے کر ایک اونٹ پر ایک عماری رکھ کر اس میں تازیہ اور زری رکھا اور اس پہ کالے غلاف ڈال دیے۔ اب لشکر کے آگے آگے وہ اونٹ چلتا تھا جس میں زری اور تازیہ تھا اور لشکر پیچھے پیچھے چلتا۔ پھر ہندوستان پہ اس نے حملہ کیا، فاتح ہو گیا۔ فاتح ہونے کے بعد دہلی میں داخل ہوا تو لوگوں نے کہا تیمور فتح ہو گیا، دارالسلطنت کو ہم نے فتح کر لیا، اب کیا تو دہلی کے قلعے میں چلے گا؟ وزیروں نے کہا، اس نے کہا میں چلوں گا، لیکن جس طرح میں چلوں گا تم سب میرے ساتھ چلو۔ اب جب وہ چلا تو سر سے اس نے اپنے تاج اتار دیا اور پیروں سے نالین اتار دی، ایک کاندھے پہ زری رکھی اور ایک پہ تازیہ، اور دونوں کو پکڑ کے راستے سے چلا اور پیچھے پیچھے سب ننگے پیر ننگے سر یا حسین کہتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے۔ اب جہاں تخت تھا جس پہ بادشاہ کو بیٹھنا تھا اسی تخت پہ اس نے زری بھی رکھ دی اور تازیہ بھی رکھ دیا، اور پھر کہا اے ہندوستان کے رہنے والوں میں حسین کا پیغام لایا ہوں، ظلم کرنے نہیں آیا۔ ہندوستان میں تازیہ آیا اور زری آئی اور عزاداری ہونے لگی تیمور لنگ کے دور سے۔ تیمور باہر نکلا، اس نے اور صوبوں کا بھی دورہ کیا۔ جب دورہ کرتا ہوا جے پور پہنچا تو پتہ چلا یہاں محرم ہو رہا ہے، یہاں بھی تازیہ اٹھ رہا ہے، باجے بج رہے ہیں تازیے کے ساتھ اور ماتم بھی ہو رہا ہے اور لنگر بھی تقسیم ہو رہا ہے اور کرنے والے سب ہندو۔ تو اس نے کہا کہ میں پہلی بار تازیہ لایا ہوں، یہاں کب سے یہ جے پور میں سب کچھ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں تو کئی سو سال سے ہو رہا ہے، تو یہ ہم سے پہلے یہاں کیسے ہونے لگا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جب واقعہ کربلا ہوا تو چونکہ جناب سید سجاد کی صحیح خالہ جے پور میں بیاہ کر آئی تھی، جب ان کو پتہ چلا کہ میری بہن کا گھر شہربانوں کا اجڑ گیا تو انہوں نے یہاں ماتم کیا کربلا والوں کا، جبھی سے یہاں عزاداری ہو رہی ہے، تو 1400 سال سے ماتم ہو رہا ہے۔ اس طرح پورے ہندوستان میں عزاداری پھیل گئی۔ تو
عرب والوں نے پابندی لگائی کہ نہیں کرنے دیں گے. بولیے وہاں سے نکلی عراق سے نکلی ایران سے عزاداری نکلی افغانستان سے نکلی سندھ اور پنجاب ہوتی پورے ہندوستان سے برما اور پھر انڈونیشیا اور ملائیشیا اور ہانگ کانگ اور بینکاک ادھر بڑھتی چلی گئی. اور ادھر جناب عرب والوں نے یہ طے کیا کہ اگر عزاداری نہیں کرنے دو گے تو ہم دوسری جگہ نکل جائیں گے. جب انہوں نے دیکھا عرب میں عزاداری نہیں کرنے دے رہے ہیں, انہوں نے نکل کے عزاداروں نے مراکش پہ قبضہ کر لیا امام حسن کی اولاد میں, اور مراکش میں عزاداری ہونے لگی. فاطمی نے مصر اٹھے, انہوں نے مصر پہ قبضہ کر لیا, اور وہاں جب تخت پہ جا کے بیٹھ گئے فاطمی نے مصر جو اسماعیلی تھے, جو امام صادق کی اولاد تھے, انہوں نے اعلان کر دیا, انہوں نے کہا یہاں سرکاری طور پر محرم ہوگا, سب کے گھروں پہ کالے جھنڈے لگے پورے مصر میں, اور 10 دن تک کوئی ذبیحہ نہیں ہوگا, گوشت نہیں کھایا جائے گا, کوئی بستر پہ نہیں سوئے گا, سب کو زمین پہ سونا ہے, 10 دن تک ننگے پیر چلنا ہے, ننگے سر چلنا ہے, اور جہاں حسین کا سر رکھا ہے وہاں چل کے عاشور کے دن ماتم کرنا ہے. اور کس طرح عزاداری ہوگی, کئی صدی تک مصر میں عزاداری ہوتی رہی. مصر سے آگے بڑھی وہ شام جس میں یزید بیٹھا تھا, وہاں بھی عزاداری پہنچ گئی, ترکی عزاداری پہنچ گئی, اور جتنے عرب ممالک تھے سعودی عرب والوں نے روکا تو اور پھیل گئی, بحرین تک گئی. یہاں بھی عزاداری, وہاں بھی عزاداری, وہاں بھی حسین, یہاں بھی حسین, عزاداری بڑھتی چلی گئی. اور وہ جو بزنس مین تھے, تجارت کرنے والے تھے, وہ رہتے تھے سمندر کے کنارے. وہ قوم کہلاتی تھی زت, زت جو ہے وہ ہندی کے جٹ سے بنا ہے, جاٹ سے بنا ہے زت عربی میں. یہ حضرت علی کے لشکر میں ایک پورا ایسا غول آیا تھا ہندوستان سے کہ جو حضرت علی کے ساتھ صفین میں لڑا تھا, اور ان کا ایک الگ کیمپ رکھتا تھا, یہ بڑے بہادر تھے, تو یہ زت کہلاتے تھے. یہ لوگ جو تھے جب یہ وہاں سے نکلے مولا علی کی شہادت کے بعد, تو انہوں نے طے کیا ہم جو تجارت کوفے میں کرتے تھے, چونکہ اب کوفہ تنگ ہو گیا ہمارے لیے اور ہم علی والے ہیں, تو ہم ایسی جگہوں کو انتخاب کریں جو سمندر کے کنارے ہیں. تو انہوں نے مصر کو, بمبئی کو, اور ایسے بصرے کو, بحرین کو, جو سمندر کے کنارے جگہیں تھیں, تو پوری پٹی چلتی چلی جا رہی افریقہ سے لے کے اور عراق تک, جو سمندر کے کنارے کے کراچی, یہ سب بعد میں یہی لوگ خوجے کے نام سے مشہور ہو گئے. ان کا کام یہ تھا کہ یہ سمندر کے کنارے اس لیے بزنس کرتے تھے کہ یہ سمندر سے موتی نکالتے تھے, یعنی سیپ نکالے جاتے تھے, اس میں سے موتی نکلتے تھے, موتی کا بزنس کرتے تھے. موتی بیچ کے, سچے موتی, پیسہ بہت ہو گیا, پھر بعد میں انہی میں خوجے اور بورے بن گئے, اور یہی خمس دینے لگے. جب خمس دینے لگے عزاداری اور بڑھ گئی, انہوں نے بھی عزاداری بنائی. تو جو کراچی میں آباد تھے یہاں عزاداری کی, جو بمبئی میں تھے وہاں عزاداری کی, جو مصر میں تھے وہاں عزاداری کی, جو بصرے میں تھے وہاں عزاداری کی. یعنی ساحل سمندر پہ پوری پٹی پر عزاداری کرتے رہے. جب انگریز کراچی میں آئے, اور یہ کوئی شہر نہیں تھا, کوئی شہر نہیں, اور جب یہاں پر ایک انگریز گورنر آیا بھی تو اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کراچی کے لیے کہ یہ ایک چھوٹی سی بستی ہے اور سمندر کے کنارے چند عمارتیں ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کراچی بہت بڑا شہر بننے والا ہے. تو ڈائری میں لکھ رہا ہے کئی 100 سال پہلے اس نے لکھا کہ بھائی یہ اتنا بڑا کراچی ہو جائے گا کہ لوگ دیکھیں گے کتنا بڑا شہر ہو گیا. تو آخری لفظ نے لکھا کاش اس وقت میں کراچی دیکھ سکتا, کاش اس وقت میں کراچی دیکھ سکتا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کراچی تھا ہی نہیں, اس کی اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کاش میں اس وقت کراچی کو دیکھ سکتا, یعنی آج کا کراچی کو دیکھ سکتا. یہ اس نے لکھا, یہ اس کی پیشین گوئی تھی. لیکن یہیں پر کھارا دل میں جو بزنس مین رہتے تھے انہوں نے عزاداری شروع کر دی. انہوں نے عزاداری کیسے شروع کر دی؟ اس لیے کہ ان کی آمد سے پہلے یہاں پر اسی جگہ پر عبداللہ شاہ غازی کا جہاد ہوا تھا دشمنان اہل بیت سے.
اور وہ یہاں شہید ہوئے تھے اور یہاں ان کی قبر بنی تھی. تو وہاں پر ایک فقیر ملنگ بن کے قبر پہ بیٹھ گیا تھا. اس کو پتا تھا کہ یہ امام حسن کی اولاد میں ہیں اور وہ قبر کی دیکھ بھال کرتا تھا. ایک دن وہ سو رہا تھا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کسی بزرگ نے آ کے کہا کہ تم ذرا اٹھ کر جب نیند تمہاری ختم ہو سمندر کے کنارے جانا. ایک بہت بڑی بلی کہیں سے بہتی ہوئی آ رہی ہے, اس کو اٹھا لینا, وہ اصل میں عباس کا علم ہے. جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ گیا سمندر کے کنارے, اس نے دیکھا بہت بڑی بلی کئی گز کی بہتی ہوئی چلی آ گئی. جب وہ کنارے آ گئی اس نے اس کو اٹھایا, بہت بھاری تھی, اس کو لے کے وہ آیا اور آ کر کھارا میں ایک جگہ پر کاٹ دیا. اس میں کالا پرچم لگا دیا, اس لیے کہ اس کو بشارت ہوئی تھی علم کی, تو اس نے علم لگا دیا. یہی علم جہاں پہ لگا بعد میں فوجوں نے بڑا امام باڑہ کھارا اسی جگہ پہ بنایا. وہ علم اب تک لگا ہے, وہ صدیوں پرانا. اب صحرا میں یہ علم کیوں لگتے تھے؟ اس لیے کہ سندھ میں یہ دستور تھا کہ لوگ علم لگا کے, ایک خدمت تھی لوگوں کی کہ جب کوئی راستہ ہوتا تھا اور راستہ بن جاتا تھا کہ ادھر سے قافلہ گزرتا ہے تو وہاں پر جس کے دل میں سماتی وہاں پہ جا کے اونچا سا علم لگا کے اس میں پھیرا لگا دیتا تھا, اس پہ لکھ دیتا تھا یا حسین. اور وہیں پر بہت سے مٹی کے برتنوں میں گھڑوں میں پانی بھر کے علم کے کنارے رکھ دیتے تھے اور وہاں پر کچھ پوزے رکھ دیتے تھے تاکہ جب قافلہ ادھر سے گزرے, چونکہ صحرا ہے پانی ملے گا نہیں, پانی کا انتظام ہے نہیں, سمندر کا پانی ہے کھارا, تو جب ادھر سے گزریں تو انہیں پانی مل جائے, رک کے پانی پئیں. لیکن یہاں تک آئیں گے کیسے صحرا میں کہ یہاں پانی رکھا ہے؟ علم اس لیے لگایا کہ دور سے جب کارواں آئے کسی بھی ملک سے تو اس کو علم نظر آ جائے. جب وہ علم دیکھتے تو سمجھ جاتے تھے پانی وہاں ہے, اور جب وہاں پہنچتے تو دیکھتا قریب میں تنور بھی لگا ہے, روٹی بھی پک رہی ہے, کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے. تو پرانے قافلے جب گزرتے تب ان کو یہ معلوم ہوتا کہ علم سے رزق ملتا ہے, پانی بھی ملتا ہے اور کھانا بھی ملتا ہے. ایک روٹ میں نے آپ کو بتا دیا, یہ ایک روٹ ہے, یعنی یہ ایک راستہ ہے, یہ ایک راستہ ہے. اور آج 5 محرم ہے. اگر میں اسی طرح آپ کو شاخیں بتانا شروع کروں کہ عزاداری کی شاخیں کیسے بنتی گئی اور عزادار کدھر کدھر نکلتے گئے یا حسین کرتے ہوئے کہاں کہاں آباد ہوتے گئے اور کیسے وہ بڑھتے گئے اور عزاداری بڑھتی گئی, یہ اتنی خاموشی سے قدرت نے کام کیا کہ دشمن دیکھ نہ سکا کہ کدھر سے جا رہے ہیں عزادار. یہ انتظام اس کا تھا, اے حسین تم نے میرا نام اونچا کیا, میں تمہارا. عزاداری بقائے اسلام, عزاداری بقائے اسلام ہے. وہ تو ایک رونے والا تھا, ایک رونے والا, وہ ایک بچہ تھا, اس کو اللہ نے بچایا تھا اور وہ بیمار نہیں تھا, وہ بیمار نہیں تھا. اس کو جب ہم کہتے ہیں عابد بیمار تو کاش جو سنتے ہیں یہ نام عابد بیمار یہ بھی تو جانے کہ یہ ہوا کیا. اس لیے کہ 28 رجب کو جب قافلہ نکلا تو 3 برابر کے بہادر سوار گھوڑے پہ سوار تھے, ایک عباس, ایک علی اکبر اور ایک سید سجاد. دونوں میں تینوں میں فرق ہی نہیں تھا. ایسے شجاع زرہ بختر پہنے ہوئے, کمر میں تینوں تلوار لگائے ہوئے. آج 5 محرم ہے نا, تو 5 محرم کو امام حسین نے یہ دیکھا خیمے سے جو نکلے تو دیکھا کہ خیمے سے بہت دور جدھر دشمن کا لشکر ہے اس طرف جو راستہ جا رہا ہے کربلا میں, وہاں ایک شیر پہنتا ہے کمر میں تلوار لگائے, سر پہ کوٹ پہنے ہوئے, زرہ بختر پہنے, لمبے قد کا ایک آدمی, چوڑے شانے کا, شیر کی طرح ٹہل رہا ہے. امام حسین نے کہا عباس یہ کون ہے جو شیر کی طرح کھروٹے لے کر ادھر آتا ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا یہ بڑے شاندار ہے, آپ کے بیٹے علی بن حسین کا بلاؤ.
مجھے کے بعد بلا کے لائے کہا بیٹا سید سجاد میرے ساتھ آؤ. خیمے میں لے کے گئے اور بٹھایا اور اس کے بعد کہا کہ راز میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں. بتائیے بابا. کہا بیٹا بات یہ ہے کہ جہاد دو طرح کا ہوتا ہے. ایک جہاد اکبر ہے اور ایک جہاد اصغر ہے. بابا کیا ہے جہاد اکبر اور جہاد اصغر؟ کہ بیٹا جہاد اصغر یہ ہے کہ تلوار لے کر میدان جنگ میں جائے, اپنا دفاع کرے اور اللہ کے لیے جان دے دے اور شہید ہو جائے. یہ ہے جہاد اصغر, یہ ہے چھوٹا جہاد. بابا پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد اکبر یہ ہے کہ جب مغلوب ہو جائے اور سب مار ڈالے جائیں تو دشمن آتا ہے اور پھر ان کے بچوں اور عورتوں کو اسیر کر لیتا ہے. تو وہ بچے اور عورتیں جو توحید کے لیے کام کرتے ہوئے قیدی بن کر بھوکے پیاسے جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں جہاد اکبر. کا بابا سمجھ گیا. لیکن آپ نے مجھے یہ بات کیوں بتائی؟ کہا سید سجاد کل عاشور کے دن ہم لوگ کریں گے جہاد اصغر, ہم لوگ کٹا لیں گے سر. تم کو کرنا ہے جہاد اکبر. تمہیں قیدی بن کے جانا ہے اور اپنی ماں بہنوں اور پھوپھیوں کو ان کے سر دیکھنا ہے. بس یہ سننا تھا کہ ایسا صدمہ ہوا کہ زرہ اتار دی, تلوار اتار دی. اس کے بعد وہ بستر پہ لے کے تو پھر اٹھ نہیں سکے. یعنی مجھے جہاد اکبر کرنا ہے, میں سر نہ کٹا پاؤں گا. اس لیے صرف علی اکبر رہ گئے حسین کا سہارا. اور عاشور کے دن وہی جوان بیٹا بابا سے کہہ رہا تھا, بابا مجھے میدان جنگ کی اجازت دیجیے. ماں سے رخصت ہوئے, پھوپھی سے رخصت ہوئے, اب تو خیمے سے نکلنے لگے تو سید سجاد بے ہوش تھے. لیکن کہتے یہ جب علی اکبر رخصت ہوئے تو بیویوں نے اتنا گریہ کیا کہ اس کی شور سے سید سجاد کش سے بیدار ہو گئے اور آنکھ کھل گئی اور چوک کرتا فضا. اتنا گریہ کیوں ہو رہا؟ کیا ہوا؟ کہ دشمن خیمے میں آ گیا. فضا نے کہا نہیں, آپ کا بھائی علی اکبر رخصت ہو رہا ہے, وہ مرنے کے لیے جا رہا ہے. بس ایک بار کانپتے ہوئے اٹھے اور کہا فضا ذرا میرا عصا لا. فضا نے عصا دیا. آدھی نبی بار میں عصا کو پکڑا اور کانپتے ہوئے اٹھے اور ایک بار ایک ہاتھ سے عصا اور دوسرے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا علی اکبر ٹھہرو, بھائی سے مل کے جانا. ٹھہرو علی اکبر, میں بھی آ رہا ہوں. پیچھے ایسا پکڑے ہوئے علی اکبر. ایک بار علی اکبر نے دیکھا کہ بھائی دوڑتا ہوا میری طرف آ رہا ہے, کانپتا ہوا سالے. علی اکبر دوڑے اور دوڑ کر کمر سے لپٹ گئے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے لپٹ گیا اور رونے لگا. سید سجاد کو چومنے لگا. ادھر سید سجاد رونے لگے اور تقریر ختم ہو گئی. میرے بھائی آج علی اکبر کا قصہ دے لو, دو جملے سن لو, زیادہ نہیں پڑھوں گا. تقریر ختم ہو گئی. ایک بار سید سجاد نے رو کر کہا اے علی اکبر, مجھے پتا چل گیا, بابا نے بتا دیا, اب تم زندہ نہیں آؤ گے, تمہیں مار ڈالا جائے گا. لیکن بھائی میں زندہ رہوں گا, بابا نے بتایا ہے. اب اگر کوئی وصیت کرنا ہے تو بھائی سے وصیت کر لو. دو وصیتیں ہیں. بتاؤ علی اکبر, بھائی ان وصیتوں کو پوری کرے گا؟ بھیا پہلی وصیت یہ ہے, جب بابا کی قبر بنائیے گا تو بابا کے پیروں کی طرف قبر بنا کر علی اکبر کو دفن کیجئے گا, تاکہ پتا چلے کہ غلام آقا کے پیروں کے پاس رہتا ہے. آج تک علی اکبر کی قبر حسین کے پیروں کے پاس ہے. سید سجاد نے کہا دوسری وصیت کیا ہے؟ کہ بھیا مدینے میں صغرا سے وعدہ کیا تھا کہ میں لینے آؤں گا. جب مدینے جائیے گا صغرا کو گلے سے لگا کے کہیے گا علی اکبر آ نہ سکا اس لیے کہ بابا للغے آدم میں گر گئے. علی اکبر اپنی جان حسین پر بتا کر گیا صغرا, اب علی اکبر نہیں آئے.